نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ سال اول کا لیکچر ہے، سبق ہے ہمارا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم صفحہ نمبر 1 کا اقتباس نمبر 2 کریں گے، یہاں سے لے کر وہ تمام اشخاص، یہاں سے لے کر اتباع کی دعوت دیتا ہے یہاں تک۔ تو اس اقتباس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے وہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ اشخاص، شخص کی جمع، صنف انسانی یعنی جنس انسانی، اتباع مطلب پیروی، تقلید، اطاعت، اختلاف عمل، عمل میں ناموافقت، باہمی تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا، زہد مطلب پرہیزگار، عابد مطلب عبادت گزار، جمہور مطلب عوام، حکام مطلب حاکم کی جمع، محکوم ماتحت، متی تابع سوداگر مطلب تاجر، پیشوا مطلب رہنما، نظم و نسق مطلب انتظام و انصرام، موقوف مطلب منحصر۔ تو یہ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ نوٹ کر لیں۔ اب دیکھیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے کامل مثال اور عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور اتباع کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ تک رسائی پانے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالوں پر عمل کرنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید کرنا ہوگی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیکچر، یہ خطبات مدراس کی یونیورسٹی کے لالی ہال میں دیے، اور ان خطبات کا مقصد صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیروں تک پہنچانا، غیروں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی انسان کی بقا کا راز مضمر ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی فلاح اور اپنی بقا چاہتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اپنا سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ تو اب مصنف اس حوالے سے کہتے ہیں، وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ دیکھیں دنیا میں ہر شخص اپنا زاویہ فکر رکھتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اور ہر انسان کے سوچنے اور مختلف چیزوں کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، اور معاشرتی حیثیت بھی، ہر انسان کی معاشرتی حیثیت بھی دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور یہ معاشرتی حیثیت اس کے ہنر، پیشے یا طبقے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک مذہب میں داخل ہونے والے تمام افراد کا
ایک پیشے سے، ایک ہی طبقے سے، ایک ہی خطے سے، ایک ہی مزاج یا ایک ہی طبیعت سے تعلق ہونا ناممکن ہے۔ تمام لوگ جو ایک ہی مذہب میں داخل ہوتے ہیں وہ نظریاتی طور پر ایک مذہب کے پیروکار تو ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا شعار زندگی، پیشہ، ہنر اور دیگر معاملات دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اس دنیا کی بنیاد کس پر ہے؟ اختلاف عمل، یعنی اعمال میں ناموافقت ہی اس دنیا کی بنیاد ہے۔ ہر شخص کا عمل، ہر شخص کا کام، پیشہ دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ اختلاف صحت مند، مضبوط، خوبصورت اور ایک احسن معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ یہ مختلف طبقے اور پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک پیشے سے تعلق رکھنے والا شخص دوسرے شخص کو مدد دیتا ہے اور اس سے مدد لیتا بھی ہے۔ انسان ایک دوسرے کے کام آتے ہوئے باہمی تعاون کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، اور اسی طرح اس دنیا کا نظام خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ ہر شخص اپنے پیشے سے مخلص ہو اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیتا ہو اور دوسروں کو مدد دیتا ہو تو یقیناً وہ ایک صحت مند معاشرے کا اچھا فرد کہلائے گا، اور دوسروں سے مدد لیتے ہوئے وہ زندگی گزارے گا، اور دوسروں کی مدد کے ذریعے اس کی اپنی زندگی کا بھی نظام خوبصورتی سے چلتا رہے گا۔ اسی طرح تمام انسانوں کے اعمال، ان کے کام ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن سب کے دل میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، یا یوں کہہ لیں کہ باہمی تعاون کا جذبہ ہی اس دنیا کے نظام کو چلانے کا سبب بن رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس دنیا میں تمام لوگ ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں تو اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ ضرورت کے مطابق مختلف پیشوں اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس کہتے ہیں امیر لوگوں کو، بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بادشاہ تمام ملکی امور کو ایک مرکز پہ لے آتا ہے۔ ملک کا انتظام ایک مرکزی شخصیت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یوں لوگوں کے درمیان انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ فساد، جھگڑا، لڑائی اور طاقت آزمائی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے درمیان ایک حاکم مقرر کر لو، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اپنے درمیان حاکم مقرر کیا کرو، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ان کی جو تمہارے درمیان حکام مقرر ہیں، یعنی جو تمہارے درمیان حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ تاکہ انتشار سے بچا جا سکے۔ لڑائی، جھگڑے، انتشار، طاقت آزمائی، قوت آزمائی، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون سے بچا جا سکے، جنگل کا قانون نہ ہو، بلکہ ایک مرکزی
حیثیت ایک مرکزی کردار ہو جو ملک کا انتظام چلاتا ہو، اور وہ نگہبان ہو اپنے لوگوں کا، اپنی رعیت کا اور اپنی رعایا کا۔ اس میں جمہور اور حکام بھی ضروری ہے۔ جمہور مطلب اطاعت کرنے والے، تو اطاعت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں، ان کے اچھے فیصلوں کو تسلیم کریں، ان کے خلاف فقط اپنی ذاتی عداوت، عناد یا دشمنی کی وجہ سے بغاوت نہ کریں۔ تو ایسے حکام کا ہونا بھی ضروری ہے، ایسے جمہور کا، اور حکام یعنی حکمرانوں کا جو اپنی رعیت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک حاکم اللہ کے حضور جواب دہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو حکام یا حکمرانوں کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور اپنی رعیت کا، اپنے عوام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح محکوم اور مطیع فرما بردار آیا بھی یہ بات ہو چکی ہے۔ امن و امان، ایک خطے میں رہنے والے یا ایک ملک میں رہنے والے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب کی رائے بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے کبھی کبھی بحث کو جنم دیتی ہے، اور یہ بحث کبھی کبھی جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ جھگڑا ایک فساد بن کر بھی سامنے آتا ہے۔ یا اسی طرح طاقت کے زور پر کمزور کو دبا لینے، ان کی زمینوں، جائیدادوں یا ان کی املاک پر قبضہ کر لینے والوں اور حد سے گزرنے والوں کو سزا دینے اور تجاوز کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عدل و انصاف کا قیام بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے قاضی اور جج مقرر کیے جاتے ہیں جو ملک میں امن و امان قائم رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تم انصاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک حاکم کا فیصلہ، ایک قاضی کا فیصلہ نہایت معنی خیز ہوتا ہے، کیونکہ مسند انصاف پر متمکن ہونے والا فقط لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح فوجوں کے سپہ سالار ملک کی حفاظت کرنے، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوج کا ہونا بھی ضروری ہے، فوج کے افسران کا اور سپہ سالاروں کا، جو لڑتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی حرمت اور سربلندی کے لیے، دین اسلام کے لیے لڑنے والے سپہ سالار بھی ہیں، مجاہد بھی اور لاؤ لشکر کے سردار بھی۔ آگے چل کر سید سلمان ندوی ایک معاشرے میں رہنے والے مختلف طبقوں، ایک معاشرے میں رہنے والے مختلف طبقوں میں تقسیم لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک معاشرے میں سب کی مالی حیثیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ غریب ہوتے ہیں اور کچھ دولت مند، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، دولت مند صاحب ثروت لوگ بھی، تہی دست مفلس لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جنہیں مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ پھر
رات کو اللہ کے حضور عبادت کرنے والے اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں اللہ کے حضور اور سجدے کرتے ہیں اس کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح دن کے وقت اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہی اور مجاہد بھی ہوتے ہیں۔ تو سید سلمانت بھی کہتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، سماجی حیوان ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکتا، وہ گروہ بنا کر خاندانی شکل میں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا عادی ہوتا ہے، وہ خاندانی نظام بھی بناتا ہے۔ اس لیے وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، اسی طرح ایک عورت کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے۔ تو ہر انسان کا وہ مرد ہو یا عورت وہ مختلف رشتوں میں بٹا ہوا ہے، اور پھر وہ دوست احباب بھی بناتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اسی طرح تاجر اور سوداگر بھی ہوتے ہیں، ملکی معیشت اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تاجر تجارت کرنے والے اور سوداگر بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی امور و اصول اور مختلف مسائل کی تشریح کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، رہنمائی کرنے والے پیشوا بھی ہوتے ہیں، اور اجتماعی عبادات میں عبادت کرنے والے بھی، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے۔ تو ایسے معاملات میں، اجتماعی عبادات میں امامت کرنے والے لوگ بھی ایک معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، قصہ کوتاہ یہ کہ اس دنیا کا انتظام و انصرام اس بات پر منحصر ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والا ہر انسان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے پیشے کے مطابق، اپنے طبقے کے مطابق اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے، کیونکہ ایک خوبصورت معاشرے کا انحصار اسی امر پر ہے کہ ہر طبقے کا شخص اپنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرے اور اپنا فرض ادا کرے۔ لیکن یہ فرائض کی ادائی میں، اپنے فرائض کی ادائی میں، اپنے اعمال میں توازن اور اعتدال کے لیے یا اخلاق فاضلہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے ایک کامل مثال اور عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ایسی جامع ہستی، ایک ایسی کامل ہستی جو کاملوں میں اکمل ہے، جو شریفوں میں اشرف ہے اور نبیوں میں افضل ہے، وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو ہر طبقے، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے انسان کی رہنمائی اور رہبری کا کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر طبقے اور پیشے سے تعلق رکھنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تقلید کرتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دے کر اخلاق فاضلہ پر متمکن ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مستحق بن سکتا ہے اگر وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ یعنی کامل مثال ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شعر ہے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے
انسان کی۔ تو بچوں یہ ہمارا دوسرا اقتباس تھا، پہلے صفحے پر دوسرا اقتباس جس کی ہم نے تشریح کی، معنی نوٹ کر لیں، حوالے نوٹ کر لیں، اور جو میں نے تشریح کہی ہے اسے بھی کوشش کریں کہ نوٹ کریں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی ناصر، خدا حافظ۔